اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی جب تک کہ باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگی، میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی خوشحالی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب تک کہ صوبہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 2021 کے بعد، کیونکہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، ڈاکٹر مالک اس کے گواہ ہیں، قدوس صاحب اس کے گواہ ہیں، آپ سب اس کے گواہ ہیں، اور 80,000 پاکستانیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ 30 ارب ڈالر کی معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچا، اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے اور پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ عام شہریوں کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا۔ اور دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ اس کا سر جو کچلا جا چکا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ سوال جو کئی بار اٹھا ہے without going into any kind of political point scoring۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا، ہزاروں طالبان کو، یہاں تک کہ ایسے گھناؤنے کردار جو کہ بالکل بلیک فیس ان کا، ان کو بھی چھوڑا گیا۔ اس وقت افواج پاکستان کے جوان اور افسر کے پی میں اور بلوچستان میں دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، دن رات، اور وہ افسر اور جوان اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں، ماؤں کو ان کے گود میں جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان کی گودیں خالی ہونے سے بچا رہے ہیں، اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی، اور اس کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے، اس کی ہم تکریم نہیں کریں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے۔ شومی قسمت دیکھیں کہ آج ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے، اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا، اور ہمارا جو مشرقی حصے میں جو ہمارا جو ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی کی ہے، انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر ملک کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کو ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ یہ ہے وہ واقعات۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کمال مہربانی سے ایک سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا ملا ہے، اس کو استحکام ملا ہے۔
اور یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ، وہ ادارے ملک سے باہر جو پاکستان کی ہر موقع کے اوپر وہ پھکڑی لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، آج وہ دل سے یا زبان سے وہ منہ بھر کے پاکستان کی وہ تعریف کریں کہ یہ ملک سنبھل گیا، یہ ملک یہ ڈیفالٹ سے بچ گیا، وہ حیران ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو ایک طرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف نمبردار زماں کڑیل جوانیوں کی قربانیاں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیک کی جائے، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑا پاکستان کے خلاف کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا۔ جنہوں نے طالبان کو پاکستان میں دعوت دی اور یہ کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹ دی ہیں، اور وہ طالبان اور وہ افغان جو 40 لاکھ افغان پاکستان کے اندر ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے ہم نے ہر طریقے سے ہم نے ان کی یہاں پر ان کو رکھا، ان کا خیال رکھا، ان کے آج وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ جنورہ میں، کے پی میں، وہاں پر 6 دہشت گرد وہ ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے، ان کا دھماکہ ہوا، چھت گری جس سے کہ 2 پاکستانی زخمی ہوئے۔ کیا یہ قربانیاں جس سے پاکستان نہیں دنیا میں امن اور چین قائم ہوا، اور اس سے بڑی کمٹمنٹ، اس سے بڑی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ملک 80,000 اپنے وطن کے ساتھ کی وہ قربان ہو جائیں، اپنی جو ان کی اکانومی ہے وہ تباہ ہو جائے، اور اس کے بعد اندر سے ایسے دشمن نما اٹھیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلیں۔ یہ تو وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں دن رات، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم گھر لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، ان کا بوسہ لے کر بچوں کا خدا حافظ کہہ کے آتے ہیں، کس جگرے کے ساتھ۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یہ پیچھے میری اپنا بڑی بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ جانتی ہیں کہ جب سکول چھوڑنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں سارا دن کہ خیر سے بچہ واپس آ جائے، تو جو معاذ پر جاتا ہے جوان اپنے بچوں کو خیر بات کہتا ہے اور سلام کر کے جاتا ہے، اس کے جگر کو آپ نہیں پہچان سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ حالات، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ متون کیا جائے فوج کو، اور میں اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ 30 سال سے 40 سال سے اس بات کا داعی رہا ہوں کہ یہ ملک کے معروضی حالات ایسے ہیں جہاں پر سیاستدانوں اور اس ادارے کو مل کر چلنا ہے۔ یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو لوگ، جو ہمارے جوان جو سرحدوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں۔ This is not acceptable, this will not be tolerated and we will not tolerate it انشاءاللہ۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی بالکل، اور اس کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے بالکل۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی۔ جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے فیکٹرز ہیں، اس پہ میں نہیں جا رہا، یہ وقت نہیں ہے، وہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اے پی سی بھی کریں گے، اس میں بات کریں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2010 کا جو NFC ایوارڈ تھا، جو کہ لاہور شہر میں 3 دن بیٹھ کے اس کو اپنا اچیو کیا گیا، اس میں کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے اس زمانے کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے میرے قائد نواز شریف کو، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو، بشمول نواب اسلم رسانی صاحب کو جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن میں
इंतहाई अदब से इनकसारी से अर्ज करना चाहता हूं that NFC award could have never been achieved, never, if Punjab did not contribute 100% of the demands of Balochistan. और मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि ये कोई एहसान नहीं था, मेरा फर्ज था उस वक्त कि सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंतहाई खूबसूरत, जहां पर बलोच बसते हैं, पठान बसते हैं, बरोई बसते हैं, पंजाबी बसते हैं और दूसरी कौमें बसती हैं, इंतहाई खूबसूरत लोग, दलेर लोग, जब तक कि उनका डिमांड आखिरी पूरी नहीं हो गई हम चैन से नहीं बैठे। और उसके नतीजे में 11 अरब रुपया पंजाब आज तक देता आ रहा है। और मुझे बाखुदा वज़ीर आज़म आज न सिर्फ खुशी है, इत्मीनान है कि हमने बलूचिस्तान के लिए हकीर खिदमत की, हकीर। इसी तरीके से उसी NFC अवार्ड में 8% बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन 1% हमने दिया अपना KP को, और टू फाइट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। KP वाज आवर फ्रंट लाइन, और उसके नतीजे में आज तक KP को इसी मद में 600 अरब रुपए जा चुके हैं, 600 अरब रुपए। हमें बहुत खुशी है कि हमारा प्यारा सूबा है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उसके नतीजे में 600 अरब का अगर आप पूछें कि क्या उसके एक्सपेंडिचर हुए, क्या उन्होंने वहाँ पर बनाए, वहाँ पर सेफ सिटीज CTD बनाए, मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आखिरी बात जो करना चाहता हूँ आज, अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।